ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا احسان افضل صاحب, عدت کیس جو ہے اس سے کوئی بہتر کیس ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح میں سن رہا تھا راجہ ریاض صاحب, ان کی بھی بڑی صاحب سلامت ہے آپ کی جماعت کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, اور یہ خبر ہے, یہ انہوں نے کہا میری اسیسمنٹ نہیں ہے, عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ آ رہا ہے. بتائیے. دیکھیں, یہ تو انہی کے پاس پھر خبر ہوگی اور انہی کی کوئی سورسز ہوں گی. میرے پاس تو ایسی کوئی سورس نہیں ہے. بہرحال خان صاحب کا جو کریئر ہے اس میں انہوں نے کوئی تھوڑے کارنامے انجام نہیں دیے, بڑے کارنامے انجام دیے. تو اس چیز کو تو میں رد نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے وہ ان پہ کیس کوئی نیا اگر نہیں آئے گا یا آئے گا, اس چیز کے بالکل چانسز ہیں. جس طرح انہوں نے جو اس ملک کے اندر جس طرح کی سیاست کی, جتنی کرپٹ ان کی حکومت تھی اور جتنی نااہل ان کی حکومت تھی, اس تو کرپشن کا مقدمہ لائیں نا. ہو سکتا ہے آ جائے اب یہ, لیکن میرے پاس کوئی ایسی کوئی حتمی کوئی رپورٹ نہیں ہے. نہیں, یعنی کہ کرپشن سے آپ بتاتے تھے ہمیں, اور ہمارے ٹاک شوز میں نون لیگ کے تمام لوگوں نے یہ بار بار کہا, آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ 3 کروڑ روپے لے کر ڈپٹی کمشنر آر پی او ڈی پی او کے تبادلے ہوتے تھے. یہ ہماری خبر نہیں تھی. یہ تو اب تو آپ پنجاب حکومت آپ کی, سر اب آپ کی پنجاب حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, 2 ڈپٹی کمشنر لائیں, ان کو سیک کریں, بتائیں کہ انہوں نے 3 کروڑ روپے لے کر اپنا ٹرانسفر کروایا تھا, ان کو بھی سزا دیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سزا دیں. مسئلہ ہی حل ہو. مسئلہ یہ ہے کہ فرح گوگی جو یہ بروکری کرتی تھی وہ ملک سے باہر ہے, جو جس کا کلیدی کردار تھا. لیکن آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا دیا, یہ اگر وہ ہاتھ میں آ جائیں تو یہ سارا کچھ ہو جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہم یہ باتیں نہیں کرتے تھے, یہ تو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کہتی تھی, جو انٹرنیشنل ادارہ ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شخص 3 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے دے کے پوسٹنگ کرواتا ہے, تو پھر وہ ہاتھ بھی 10-15 کروڑ کا مارتا ہوگا. وہ بروکر جو ہے وہ بالکل یہ سارا جو, تبھی تو اس کو فوراً بھگا دیا نا خان صاحب نے. نہیں, لیکن اگر وہ فوراً انہوں نے پتا چلا کہ حکومت جانے لگی, یہ سب سے پہلے فرح گوگی, اور آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے سسٹم میں انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. رانا صاحب, یعنی ہمارے سسٹم میں ایسے بیوروکریٹس موجود ہیں جو کروڑوں روپے رشوت دے کر پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے پھر کروڑوں روپے کے, اربوں روپے کے ہاتھ مارتے تھے. آپ ان کو تو پکڑے نا کم از کم. 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, مریم نواز کے انڈر کام کر رہے ہیں, کسی کو کسی ضلع کا کنٹرول ملا ہوگا, کسی کے پاس کوئی ڈویژن ہوگا, آپ ان کو تو پکڑے نا, چھوڑیں فرح گوگی کو. میں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہ ساری, اب جب کیس کسی کے خلاف بناتے ہیں تو جو ایک مین کلیدی کردار اگر مسنگ ہو جائے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے. لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسا, لیکن ہماری گورنمنٹ کے اندر ڈیفینیٹلی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. لو ڈاؤنز منگوائے جاتے ہیں, ایجنسیوں سے رپورٹس لی جاتی ہیں کہ کون سے افسر جو ہیں وہ کتنے, کیسی ان کی ریپوٹیشن ہے, پھر ان کو لگایا گیا. لیکن بات یہ کرپشن کے لحاظ سے ہمارا موقف خالی نہیں تھا. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کا موقف تھا کہ یہ 140ویں نمبر پہ ہیں, اور یہ کرپٹ ترین حکومت تھی پاکستان کی. آج کل تو سنا ہے آپ کے ایم این ایز جو ہیں اور ایم پی ایز وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے. پنجاب حکومت میں راؤٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے. جو چیف منسٹر پنجاب ہیں بڑی محنت کر رہی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ میرٹ کے اوپر ساری جو ہے تعیناتیاں ہوں گی, اور سفارشی یا پولیٹیسائز تعیناتیاں نہیں. لیکن شکایت کی ہے کچھ ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے وزیر اعظم صاحب سے. لوگوں کو ہوتی ہے کہ ڈی سی جو ہے وہ میری مرضی سے چلے, تھانے میں معاملات میری مرضی سے ہوں, تو اس طرح کی سیاست کو جو ہے وہ مریم بی بی جو ہے وہ ریجیکٹ کر چکی ہیں, اور وہ میرٹ بیس چل رہی ہیں. تو ضرور لوگوں کو شکایت ہوتی ہے, جو ٹریڈیشنل سیاستدان ہوتے ہیں وہ ان کو گھٹن ہوتی ہے. جب تک لیکن ایم این اے ہے وہ اس علاقے کا نمائندہ ہے, لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے, اور آپ لوگوں کے جینوئن کام تو پنجاب حکومت. اچھا, وقت میرے پاس کم ہے, آئی نیڈ کوئک کامنٹس. مجھے یہ بتائیے گا, بیکاز آئی ہیو ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. مجھے یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں ملنی چاہیے مخصوص نشستیں, وہ جو کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت ان لوگوں کا حق بنتا ہے جنہوں نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیا؟ دیکھیں, اس میں وہی لاجک ہے جو الیکشن کمیشن نے استعمال کی, وہی لاجک ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے استعمال کی. اور وہ لاجک کیا ہے کہ جن لوگوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا, پارٹی کے نام پہ الیکشن ہی نہیں لڑا, انہوں نے اپنے کاغذات جمع ہی نہیں کرائے, جو ڈیو پروسیس, جو لیگل پروسیس ریکوائرڈ تھا وہ پورا نہیں کیا, اس کے بعد جو جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ان کے اندر پروپورشنیٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جائے سیٹس کی.
اچھا، اس پہ حسن رضا پاشا صاحب، کیا یہ بات اتنی سادہ ہے کہ نشستیں جو ہیں وہ ان جماعتوں کو دے دی جائیں جن کو ووٹ بھی نہیں ملا، اتنا ووٹ نہیں ملا؟ فار ایگزامپل اگر مسلم لیگ نون ہے، اس کی 80 نشستیں ہیں یا 85 نشستیں ہیں، اس کے اگینسٹ ان کو ملیں گے؟ یا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو 80 لاکھ خواتین نے تو ووٹ دیا ہوگا 1 کروڑ 60 لاکھ میں سے، اگر 80 لاکھ خواتین نے ووٹ دیا تو ان کی ریپرزنٹیشن نون لیگ کی ایم این اے کرے گی؟ میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو جس تناسب سے ووٹ لیے ہیں اس سے زائد کسی پارٹی کو دیے جائے۔ البتہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دیے جانے کی جو بات ہے اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز، نہیں سر، سوال سنی اتحاد کونسل کا نہیں کر رہا میں۔ سنی اتحاد کونسل نے 100 برائیاں کی، ان کے کاغذ پورے نہیں ہیں، ان کی نشستیں سائیڈ پہ کر دیں، وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کیا وہ ان کو مل سکتی ہیں؟ وہ نشستیں میرے خیال میں ان کو نہیں مل سکتی، وہ نشستیں خالی رہ جائیں بے شک جو بھی ہے، لیکن آئین میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس تناسب کے ساتھ آپ ووٹس لیتے ہیں، جس تناسب کے ساتھ آپ سیٹس لیتے ہیں، اسی تناسب کے ساتھ آپ نے مخصوص نشستیں دینی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس طرح کی جو بانٹنے والی بات ہے ان جماعتوں میں جنہوں نے کم ووٹ لیے ہیں اور وہ سنی اتحاد کونسل کے یا آزاد اراکین کے جو ووٹس ہیں ان کی سیٹس وہ لے لیں، یہ نہیں، میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے 2/3 پوری کرنے کی، جیسے آپ کے پاس میں آتا ہوں رانا صاحب، کو جوڈیشل پیکج لانا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں، دیکھیں جوڈیشل ریفارمز کی تو ضرورت ہے اور اس کے اوپر تھوڑا بہت کام بھی ہوا اور وہ، لیکن اگر جوڈیشل پیکج جو ہے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے وہاں 2/3 چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو نہیں آئے۔ نہیں تو آپ ایک طریقے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ جو بات چل رہی ہے کہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں یا دیگر جج صاحبان ہیں ان کا ٹینیور بڑھا دیا جائے۔ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرسن اسپیسیفک بات نہیں ہوتی، وہ پورے ادارے کی یا انسٹیٹیوٹ کی یا پورے ایک کہہ لیں ریفارم اوپر سے لے کے نیچے تک ریفارمز ہوتی ہیں اس میں، صحیح، تو وہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہم کچھ نہیں کرنے جا، پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ریفارم لانے کا منصوبہ ہے اگر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ پنجوتا صاحب، آپ لوگوں نے فریق بننے کی درخواست کر دی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو پروسیڈنگ ہوئی اس سے آپ لوگوں کو کیا اب یہ امید نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو آپ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے کہ انصاف اس میں یہ ہے کہ آپ کی نشستیں آپ کو مل جائیں، وہ مل جائیں گی؟ دیکھیں، اس کے اوپر بڑا آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے کہ جو جماعت جتنی سیٹیں جیتے گی اس حساب سے اس کو اس تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی۔ اب سپریم کورٹ کے اندر یہ بات بھی ایڈمٹ کر لی گئی کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی تھی اس سپریم کورٹ کے آرڈر کی بلے کے حوالے سے جو تھا، یعنی کہ بلہ تو چھینا گیا لیکن یہ کہا گیا کہ امیدوار جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ آزاد ہوں گے۔ اگر سرٹیفکیٹ کی بات کی جائے نا تو میں خود لڑوں گا الیکشن، اور جب ٹکٹ جاری کیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے تو میں جا کر میں نے جمع کروایا، جمع کروانے کے بعد سپریم کورٹ کو اسی رات کو فیصلہ آیا، اور مجھے جو آر او صاحب ہیں انہوں نے 12 بجے فون کیا کہ آپ آ جائیں، آپ کو نشان الاٹ کرنا ہے، اب سے آپ آزاد امیدوار ہیں۔ میں نے کہا جی آزاد کیسے ہیں نشان؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ آزاد ہیں، تو آپ آ جائیں، ان نشانوں میں سے نشان آپ نے چوز کرنا ہے۔ جو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے بلے کیوں نہیں کیا یا بلے کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا، ہم نے بلے کے لیے اپلائی بھی کیا، اور تشریح ان کی طرف سے غلط جو کی گئی ہے، بجائے یہ کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا کر اور ہمیں کہا جائے کہ آپ واقعی سرٹیفکیٹ لے کر گئے تھے، آپ نے جمع کروایا تھا، آپ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، سنی اتحاد کونسل کے جتنے امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اس تناسب سے جس جماعت کو ووٹ دیا ہے عوام نے وہ اس کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ یہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، لیکن اس کے اندر اتنے جو ہے وہ کلو بنا دیے، کہا گیا کہ نہیں آپ نے سرٹیفکیٹ جمع ہی نہیں کروایا۔ وہاں پر تو یہ بات کی جاتی کہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہیں ہے، کوئی اغوا نہیں ہوا، کوئی پیپر چھینے نہیں گئے، کوئی چھاپے نہیں لگے، کوئی جلسے جلوس، کوئی ریلی کے اوپر پابندی نہیں تھی، آپ کو بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، اور پوری اس میں ہر جو ہے پٹن ہو ففن ہو کوئی بھی، وہ سارے رپورٹیں دے رہے ہیں کہ زبردست آپ نے الیکشن کروایا، بالکل آپ فارم 47 کے مطابق بالکل جینون جیتے ہوں۔ مطلب یہ ساری چیزیں پھر مان لیں، اور باقی جو ان کی جو ہماری جو اوور آل صورتحال ہوئی ہے اس کو پھر آپ اگنور کر دیں۔ صحیح، مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو دیں گے کہ ایک قرارداد جو گزشتہ روز امریکی ایوان نمائندگان کانگریس میں پاس ہوئی، اس کے جواب میں حکومت اب ایک خاص قسم کا تیور دکھا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔